اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اللہ کے ولی ہیں، ان پر ان کی نگاہوں کے سامنے ہمیشہ لوح محفوظ رہتا ہے. اور لوح محفوظ کیا چیز ہے؟ یہ ایسی تختی ہے کہ جس میں ساری مخلوقات اور سارے کاموں کی تفصیل، موت و حیات کے فیصلے، رزق، تقدیر، ہر بندے کی ہر چیز اس کے اندر درج کی گئی ہے. وہ لوح محفوظ ہے. تو سرکار غوث پاک ایسے اللہ کے ولی ہیں کہ ان کی نگاہوں کے سامنے لوح محفوظ رہتا ہے. وہ دیکھ رہے تھے یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں بات کو تحریر فرما دیا تھا کہ اس وقت میں جو دعا مانگی جائے گی اس کی دعا قبول ہوگی. اس لیے سرکار غوث پاک نے اعلان فرمایا لوگوں دعا مانگو تمہاری دعا قبول ہو. جتنے حضرات کے سب نے اپنے اپنے ہاتھ اٹھائے دعا مانگی انہوں نے. لیکن ایک اللہ کے نیک بندے جن کا نام حضرت سیدنا علی ابن نصر حیاتی علیہ رحمت و رضوان ہے، وہ مجمع کے سب سے آخر میں بیٹھے تھے. انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی. دعا مانگنے کے فوراً بعد ان پر نیند طاری ہو گئی. رومال اپنا کھولا، چادر بنایا اس کو اور تان کر سو گئے. سو گئے وہیں پر. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی جو مسند باس پر، مسند رشد و ہدایت پر جلوہ فرما ہے، آپ اپنے مسند سے نیچے اتر گئے. مجمع کو ہٹاتے ہوئے اس سونے والے آدمی کے قریب چلے گئے اور ہاتھ باندھ کر ادب سے کھڑے ہو گئے. سارا مجمع بھی سرکار غوث اعظم کی اتباع میں کھڑا ہو گیا. بہت دیر تک کھڑے رہے پیرانے پیر، بہت دیر تک کھڑے رہے اور کچھ پڑھتے بھی رہے. جب واپس اپنے مقام پر تشریف لائے پھر واضح نصیحت کو آپ نے بیان فرمایا. جب محفل واز کا اختتام ہوا تو حاضرین میں سے کسی نے سوال کیا کہ حضور آپ تو غوث الورا ہیں، قطب الاقطاب ہیں، فرد الافراد ہیں، مقام غوثیت پر آپ فائز ہیں، آپ ایک سونے والے چادر تان کر سونے والے آدمی کے سامنے آپ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ غرض و غایت کیا ہے؟ تو سرکار پیرانے پیر ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو سنو، جب میں نے کہا تھا دعا مانگو تمہاری دعا قبول ہو جائے گی، تو اللہ کے اس نیک بندے نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ اسی مجلس میں اسی وقت تیرے پیارے نبی کا دیدار عطا فرما. تیرے پیارے نبی کا دیدار عطا فرما دے. دعا قبول ہو گئی. اللہ تعالیٰ دیدار عطا کرنے کے لیے اپنے حبیب کا نیند طاری فرما دیا. وہ اللہ کا بندہ سو گیا، وہ سو گیا. میرے آقا اس کے خواب میں تشریف لائے ہوئے تھے. وہ حالت خواب میں دیکھ رہا تھا. میرے آقا کو میں حالت بیداری میں دیکھ رہا تھا. مدینہ جب تک اس کے خواب میں چلتا رہا ہے میں اپنی آقا کی تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھ کر درود و سلام کرتا. تو وہ انبیاء ایسے زندہ ہیں کہ جب چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں اپنا جلوہ دکھاتے ہیں. وہ اللہ کے کرم سے مالک و متصرف ہیں، مختار ہیں. اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کنز الکرامت دریائے رحمت آفائے نعمت سمندر حکمت امام احمد رضا فاضل اجموع علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا حکم نافذ ہے تیرا، سیف تیری خامہ تیرا. حکم نافذ ہے تیرا، سیف تیری خامہ تیرا. دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ. یہ نبی ایسے گفتار ہیں کہ جو چاہتے ہیں، یہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. ان کے لیے رب تعالیٰ کی طرف سے اختیارات عطا فرما دیے گئے. میرے اعلیٰ نے فرمایا خالق کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. یہ نادان آج تک نبی کو نہیں جان سکا. مرنے کے قریب آ گیا، پیر قبر میں لٹک رہے ہیں، پتہ نہیں کب جائے گا جھٹکے کے ساتھ
لیکن آج تک نہیں جانا ہے. کبھی نبی کے بارے میں سمجھا کہ نبی تو ہماری طرح بشر ہے, نبی ہمارے جیسے انسان, پر اتنا ہی کہ بدل پہ وہی آتی تھی, ہم پہ وہی نہیں آتی ہے. یہ بےہودہ جملے ایمان کو غلط کرنے والی باتیں ہیں. اس لیے مسلمانوں یہ جلسوں کے انعقاد کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہماری عقیدے کی اصلاح ہو جائے اور ہمارے اعمال کی بھی اصلاح ہو جائے. ہم سچے پکے ایمان والے بن جائیں, رسول اللہ کے وفادار امتی بنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے بندے بنے. یہی ہے جلسوں کے انعقاد کا مقصد, اور کچھ مقصد نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مقاصد کو پورا فرما دے کہ ہم اے اللہ تیرے سچے بندے کہلائیں, تیرے محبوب کے وفادار امتی کہلائیں اور سنت مصطفیٰ کو زندہ کرنے والے بنے, رسول پاک علیہ السلام کی محبت کی میں سجانے والے بنے. آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین یا رب العالمین والحمد للہ رب العالمین. تو میں دعا کے الفاظ آپ کے سامنے دہرایا. ماشاء اللہ آپ نے دعا کی بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ. اللہ پاک ہم سب کی دعائیں قبول کرنا. تو انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں. انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں. وہ جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں, آتے ہیں. ان کے لیے نہ کوئی پاسپورٹ کی ضرورت ہے, نہ ان کے لیے کوئی ویزا کی ضرورت ہے نا. ارے بھائی, ہندوستان کے شہر حیدرآباد میں کسی بھی مسلمان کا انتقال ہو جائے ہے نا, تو سرکار مدینہ علیہ السلام قبر میں تشریف لاتے ہیں. یہ بات تو طے ہے, سب مانتے ہیں, جانتے ہیں. سرکار آتے ہیں قبر میں, فرشتے دکھا کر پوچھتے ہیں ماں كنت تقول في هذا الرجل, وہ اس مرد کے بارے میں تو کیا کہتا تھا, کیا کہتا تھا دنیا میں, کیا بولتا تھا ان کے بارے میں. وہ بول تو نبی پاک علیہ السلام کے تعلق سے دنیا میں جس کا جو عقیدہ ہوگا وہی عقیدہ قبر میں اس کی زبان سے نکلے گا. الفاظ بدل نہیں سکے گا. جو دنیا میں بولتا تھا اپنے آقا و مولا کو وہی الفاظ اس کی زبان سے جاری ہوں گے. اب دنیا میں جو لوگ نبی کے بارے میں جو سمجھتے تھے کہ نبی تو معاذ اللہ کی طرح انسان ہے, نبی بھر کے مٹی میں مل گئے, نبی کو کسی بات کا اختیار نہیں. دکھانا اور مخصوص اسماعیل دہلوی اپنی کتاب میں جس کا نام محمد یا علی, کو کسی بات کا اختیار مختار نہیں ہے, کسی بات کا اختیار نہیں معاذ اللہ. یہ کیا جانے رسول پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے اختیارات عطا فرمائے. ارے آپ کیا نہیں سنے علماء سے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے فرمائے. کیا میرے سرکار نے ڈوبے میں سورج کو نہیں لوٹایا, کنکریوں سے کلمہ نہیں پڑھایا, درختوں کو اپنے قریب نہیں بلوایا. یہ سب میرے آقا کے معجزات ہیں. سرکار مدینہ علیہ السلام کے ایسے معجزات ہیں جس سے ایمان کی نگاہیں روشن و منور ہو جاتی ہیں. ہاں, یہ سب باتوں کو وہی مانتا ہے جو ایمان والا ہے, کیونکہ جس کے سینے میں ایمان نہیں ہے وہ معجزات کو دیکھ کر نہیں مانا. مثال کے طور پر ابو جہل جو تھا وہ سرکار کے معجزات کو نگاہوں سے دیکھا, کنکریوں کو اپنی مٹھی میں کلمہ پڑھتا ہوا سنا, پھر بھی نہیں مانا. چاند کو 2 ٹکڑا ہوتا ہوا دیکھا, پھر بھی نہیں مانا. تو معلوم یہ ہوا کہ جب آدمی ہٹ دھرمی پہ آ جاتا ہے, جب آدمی ہٹ دھرمی پہ آ جاتا ہے کہ مجھے نہیں ماننا ہے, تو پھر کوئی طاقت اس کو منوا نہیں سکتی. منوا سکتی ہے نہیں. تو جو ابو جہل حضور کے معجزات کو اپنی نگاہوں سے دیکھا, کانوں سے سنا, اس کے باوجود بھی نہیں مانا, وہ ابو جہل دیکھ کر نہیں مانا. آج کے دور کے ابو جہل کی اولاد جو ہے وہ سن کر کیا مانیں گے, وہ دیکھ کر بھی مانا ہے, سن کر کیا مانیں گے. اللہ اکبر. ماننے والے تو ہوتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب, وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں, وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اور متقیوں کی پہلی پہچان یہی بتائی گئی قرآن میں کہ وہ متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب پر الحمدللہ ہم سنی جنتی مسلمانوں کا ایمان جو ہے کامل طریقے سے غیب پر ہے. ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے, لیکن اللہ پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی ذات ہے. ہم نے جنت کو نہیں دیکھا, ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا, ہم نے فرشتوں کو بھی نہیں دیکھا, لیکن ہمارا ایمان ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں, اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے رسول ہیں.